السلام علیکم، میں تنویر احمد آپ کا میزبان، اور اب دیکھ رہے ہیں احمد ٹی وی۔ آج کی تازہ ترین خبریں۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان پاکپتن پہنچ گئے۔ عمران خان نے پاکپتن میں دربار بابا فرید پر حاضری دی۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان پاکپتن پہنچ گئے۔ تفصیلات کے مطابق سابق وزیر اعظم عمران خان اور پی ٹی آئی کے سربراہ کی آج پاکپتن آمد ہوئی۔ عمران خان نے پاکپتن میں دربار بابا فرید پر حاضری دی۔ دربار پر موجود لوگ چیئرمین پی ٹی آئی کو دیکھ کر خوش ہو گئے۔ اس موقع پر لوگوں نے عمران خان کو گھیر لیا اور ان کے ساتھ سیلفیاں بھی بنائیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے اپنی اہلیہ بشر بی بی کے ہمراہ انتخابی مہم کے دوران بھی پاکپتن کا دورہ کیا تھا اور بابا فرید کے مزار پر حاضری دیتے ہوئے عمران خان نے زمین کو بوسہ بھی دیا تھا، جس پر عمران خان کو مذہبی اور عوامی حلقوں کی جانب سے شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ حکومت بھیجنے کی تیاری مکمل کر لی ہے، تحریک عدم اعتماد لا رہے ہیں، جلد یہ حکومت گھٹنوں پر ہوگی، فواد چوہدری کا بیان۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فواد چوہدری نے موجودہ اتحادی حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کا عندیہ دیتے ہوئے کہا کہ حکومت بھیجنے کی تیاری ہم نے مکمل کر لی ہے، ہم حکومت سے اعتماد کا ووٹ لینے کا کہیں گے اور جلد یہ حکومت گھٹنوں پر ہوگی۔ سابق وفاقی وزیر فواد چوہدری نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ الیکشن کمیشن نے توقع کے مطابق اجلت میں فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ سنایا اور پی ڈی ایم کی قیادت کے زیر التوا مقدمات کے حوالے سے الیکشن کمیشن سے ہونے والی بات چیت کے فوراً بعد یہ فیصلہ سنایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے اجلت میں 2 فیصلے سنا دیے ہیں۔ ایک فیصلہ میڈیا کے حوالے کیا گیا جس میں آخری لائن میں ریفرنس حکومت کو بھجوائے جانے کا ذکر نہیں تھا، اور وہ اس لیے نہیں تھا کہ جس قانون کے تحت کارروائی ہو رہی تھی اس کے تحت ریفرنس بھیجنے کا کوئی اختیار نہیں ہے، اور دوسرے فیصلے میں ریفرنس کے حوالے سے 1.5 لائن شامل کر کے الیکشن کمیشن نے اپنی ویب سائٹ پر ڈال دیا۔ انہوں نے کہا کہ کبھی بھی زیر التوا کیسز پر فریق سے چیمبر میں ملاقات نہیں ہوتی، لیکن چیف الیکشن کمشنر نے حکومتی اراکین سے چیمبر میں تفصیلی ملاقات کی، تفصیل سے گفتگو ہوئی اور نتائج طے کیے گئے، جس کے بعد سلطان سکندر راجہ اور ان کی ٹیم نے یہ فیصلہ سنایا۔ تحریک انصاف کے رہنما نے کہا کہ اس فیصلے میں جو سقم ہیں وہ پہاڑ جتنے ہیں، اور اس پر ہم الیکشن کمیشن کے خلاف اپیل میں جائیں گے، بلکہ تادیبی کارروائی کے لیے بھی کہیں گے، کیونکہ یہ فیصلہ آئین اور قانون سے ماورا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 84 سیٹیں لینے والی مسلم لیگ نون کی یہ کہہ رہی ہے کہ ہم 155 نشستیں لینے والی پارٹی پر پابندی لگا دیں گے، آپ اپنی حیثیت اور قد کے مطابق بات کریں۔ عمران خان اور تحریک انصاف پر پابندی لگانا آپ کے بس میں نہیں ہے اور الیکشن سے اب بھاگ رہے ہیں۔ ان سے پوچھیں کہ الیکشن کیوں نہیں کرا رہے تو یہ کہتے ہیں کہ ابھی الیکشن کرائے تو عمران خان جیت جائیں گے، تو پھر اب ملک میں مارشل لا لگا لے، کمیونسٹ پارٹی کا سسٹم بنا لے۔ عمران خان کی جیت کو بنیاد بنا کر الیکشن سے بھاگنا کوئی جواز نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے افسوس یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے پی ڈی ایم کے اعلی کار کے طور پر کام کرتے ہوئے اوورسیز پاکستانیوں کے خلاف جس طرح کی مہم شروع کر دی ہے وہ انتہائی مناسب ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ کو غیر ملکی شہریوں نے فنڈنگ کی، ان کو غیر ملکی قرار دینے کے لیے اپنے کیا طریقہ کار اختیار کیا؟ کیا آپ نے پی ٹی آئی کو نوٹس دیا کہ جن لوگوں نے فنڈ دیا وہ پاکستانی تھے یا پاکستانی نہیں تھے؟ آپ نے ایسا کوئی عمل نہیں کیا جس کی وجہ سے بہت سارے سمندر پار پاکستانیوں کو غیر ملکی ڈکلیئر کر دیا۔ اس موقع پر فواد چوہدری نے الیکشن کمیشن کی جانب سے غیر ملکی قرار دیے گئے متعدد افراد کے پاکستانی ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے ان کی تفصیلات بیان کی۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن کا انتہائی کمزور چیزوں پر انحصار ہے، تحقیقات انہوں کی نہیں، سنی سنائی باتوں پر کام کیا، انہیں صرف ہمیں نوٹس دینا تھا، ہم وہاں جا کر بتا دیتے کہ یہ سارے لوگ پاکستانی تھے۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن میں دستاویزات جمع کرائی گئیں اور جن 16 اکانٹس کو چھپانے کا دعویٰ کیا گیا ہے ان سمیت تمام اکانٹس کی تفصیلات دی گئیں۔ یہ 16 اکانٹس ڈکلیئر تھے
جنہوں نے منی لانڈرنگ کرنی ہوتی ہے وہ پیسے ایک کانٹ میں نہیں لے کر جاتے بلکہ وہ پیسے ایسے لے کر جاتے ہیں جیسے نواز شریف نے اسامہ بن لادن سے پیسے لیے تھے، جیسے امریکہ سے زرداری صاحب نے پیسے لیے، وہ بیگوں میں جاتے ہیں جس کے لیے آپ کو ایان علی چاہیے ہوتی ہے۔ تحریک انصاف کے رہنما نے کہا کہ جس کو یہ لانڈرنگ کہہ رہے ہیں اس کے نتیجے میں شوکت خانم بن جائے، نمل بن جائے تو وہ لانڈرنگ تو پاکستان کے لیے بہت بری ہے، لیکن جس لانڈرنگ کے نتیجے میں ایون فیلڈ بن جائے وہ صحیح ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے تمام اکانٹس ڈکلیئرڈ تھے اور ان میں پیسے کی تفصیلات الیکشن کمیشن کے پاس تھیں۔ انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف نے ایک غلطی یہ کی کہ ٹائم مشین ایجاد نہیں کی۔ اگر ہمیں 2011 میں یہ پتہ چل جاتا کہ عارف نقوی 2018 میں ایک مقدمے میں ملوث ہونے والے ہیں تو ہم ان سے پیسے نہ لیتے، لیکن اس وقت ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس وقت ان کے اوپر کوئی الزامات نہیں تھے، انہوں نے جو پیسے بھیجے وہ قانونی تھے اور قانونی طریقے سے پاکستان میں آئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم فیصلے کو عدالت میں چیلنج کریں گے اور ان کے سامنے یہ تمام حقائق رکھیں گے، تو ہمیں پوری امید ہے کہ یہ فیصلہ تو واپس ہو جائے گا۔ فواد چودھری نے کہا کہ غیر ملکی فنڈنگ پر اگر کسی جماعت پر پابندی لگنی چاہیے تو وہ مولانا فضل الرحمان کی جمعیت علماء اسلام یہ ہے، کیونکہ انہوں نے بیرون ملک سے فنڈنگ لی، جبکہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے فنڈز کے آڈٹ 2018 سے زیر التوا ہیں۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ عمران خان کو عوام کی اتنی بڑی سپورٹ حاصل ہے کہ کوئی مائی کا لال انہیں دیوار سے نہیں لگا سکتا۔ عمران خان پاکستان کے عوام کے حقیقی لیڈر ہیں اور عوام کی طاقت کے سامنے کوئی نہیں ٹھہر سکا۔ انہوں نے کہا کہ اگر حکومت نے ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں نام ڈالنے کی کوشش کی تو حکومت بھی جائے اور ایگزٹ کنٹرول لسٹ بھی جائے گی۔ حکومت بھیجنے کی تیاری ہم نے مکمل کر لی ہے۔ ہم ایک تاریخ کا فیصلہ کر رہے ہیں جس کے بعد ہم حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد لا کر اعتماد کا ووٹ لینے کا کہیں گے اور انشاءاللہ جلد یہ حکومت گھٹنوں پر ہوگی۔ حکومت کے اتحادیوں کا اعتماد کھونے کے حوالے سے سوال پر فواد چودھری نے کہا کہ حکومت نے تو کچھ اتحادیوں کا اعتماد کھو دیا ہے یا ہم نے کچھ اتحادیوں کا اعتماد پا لیا ہے۔ یہ تھی آج کی تازہ ترین خبریں۔ تازہ ترین خبروں اور نئی ویڈیو کے لیے آپ کو ہمارے چینلز کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے، اسے لائک کریں اور کمنٹ کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔